بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، لاجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہو تو جنتیوں کا، اور دوزخی ہو تو دوزخ کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہارا اس وقت ٹھکانہ ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن اس ٹھکانے کی طرف اٹھائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے میت پر جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ پیش کرنے، عذاب قبر کے اسبات اور اس سے پناہ مانگنے کا بیان، یہ آپ رحمۃ اللہ نے چیپٹر باندھا ہے، اور اس کے تحت یہ حدیث، کئی حدیثیں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ بیان کی ہیں۔ یہ جو قبر میں عذاب کے موضوع پر ہم اسلام کا ڈیٹا اکٹھا کریں تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب مومن قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے سامنے دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور مومن دوزخ کا وہ شدید ترین منظر دیکھتا ہے، اور وہاں بیان جو صورتحال ہے دوزخ کے عذابات مومن وہ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو ایمان والا صالح نہ ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اب اللہ کی رحمت سے تیرا ٹھکانہ یہ۔ اور اس کو ہم نفسیاتی طور پر دیکھیں کہ جب کسی انسان کو تھوڑے سے دکھ کے بعد سکھ ملتا ہے نا تو اس کی قدر بڑی ہوتی ہے، یہ انسانی نفسیات کے تحت۔ میرے آقا نے فرمایا جب فاسق و فاجر اللہ کے غضب کا شکار بندہ قبر میں جاتا ہے، برزخ کے عالم میں جاتا ہے، تو اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور اس کو جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، اور وہ بند کر کے پھر اس پر جہنم کا دروازہ کھول جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اگر تم میرے محبوب کا غلام ہوتا تو ان کا اطاعت گزار ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اب تو اس لائن سے ہٹ کے، راستے سے ہٹ کے، ایمان سے ہٹ کے، اعمال صالح سے ہٹ کے، اب تیرا ٹھکانہ یہ جہنم۔ اور جیسے مومن کو اس ٹھکانہ عذاب سے نجات ملنے کی خوشی ہوگی، جنت کا ٹھکانہ ملنے کی خوشی ہوگی، دوہری خوشی ہوگی، اسی طرح جو برزخ میں عذاب میں مبتلا ہوگا اس کو دوہرا غم ہوگا، ایک تو جہنم کی کھڑکی کھلنے کا غم، دوسرا جنت کا نظارہ اس سے محرومی کا غم، تو وہ دوہرے غم میں مبتلا ہوگا۔ پھر جو میرے محبوب نے فرمایا صبح و شام اس کے لیے دروازہ کھلا دکھایا جائے گا اس کو ٹھکانہ۔ اگلی حدیث میں ہے میرے محبوب نے فرمایا مومن کے لیے جنت کی نعمتیں قیامت تک کے لیے اس کی قبر میں بھر دی جاتی ہیں، صالح مومن کے لیے قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو رحمتوں سے 70 ہاتھ 70 گز جیسے بھی حدیث کے الفاظ کھلی کر دی جاتی ہے، اور اس کی قبر کو نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے، اور جو دوسرے کھاتے والا ہوتا ہے اس کی قبر کو عذاب سے بھر دیا جاتا ہے، آگ دہکا دی جاتی ہے، بے نمازی پر وہ گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، یا وہ فرشتہ جو اس کو سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، وہ آگ کی گرز بے نمازی کو مارتا ہے جہاں پڑتی ہے، اور وہ زمین میں دنس جاتا ہے۔ جو بھی احادیث میں ہم عذاب قبر کے سارے احوال پڑھتے ہیں تو وہ اس پر عذاب کا معاملہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ محبوب نے فرمایا جو ٹھکانہ اسے صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا تو اس کو اس کے ٹھکانے کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ سونا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ سونا اپنی رحمتوں میں ہمارا ٹھکانہ کرے، آمین۔ ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں۔